dehena ngalanga diha 11 met which was there dehena ngalanga dile fat setat streaming polstian السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کے لیے نجف میڈیا پلیٹ فارم سے رمضان خصوصی نشریات کے ساتھ نجف میڈیا ٹیم حاضر خدمت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والمغفرۃ والرحمہ. لوگوں، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ اپنی تمام برکت، تمام مغفرت اور پوری رحمت کے ساتھ متوجہ ہے. یقیناً ماہ رمضان کے اندر، ماہ رمضان کے متبرک لمحات میں نجف میڈیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے لیے عشرہ برکت کی مناسبت سے خصوصی نشریات پیش کر رہا ہے. یقیناً ایک چیز جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے ہر انسان خواہاں ہوتا ہے کہ وہ اسے مل جائے، ان میں سے ایک چیز برکت ہے. کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کے تمام شعبۂ زندگی میں برکت آ جائے. تو آج ہم اس پروگرام کے اندر اپنے ناظرین کے لیے بتانے یا وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ برکت کے کیا وجوہات ہیں اور برکت اٹھنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. تو اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں یقیناً حوزہ نجف کے انتہائی ایک لائق شخصیت اور حوزہ نجف کے اندر ایک علمی چہرہ جناب مولانا فدا حسین مبلغی صاحب. اور یہ ہمارے لیے انتہائی باعث سعادت ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور آپ سے استفادہ کرنے کا ہمیں موقع حاصل ہوا. تو اس کے لیے ہم آپ کے خوش شکر گزار ہیں اور ہم آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں. چونکہ یہ سلسلہ وار پروگرام نجف میڈیا سے اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو مختلف موضوعات پہ گفتگو جاری ہے. تو الحمدللہ یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ آج ایک انتہائی اہم موضوع آپ کے ساتھ ہمیں کچھ سوالات پوچھنے اور اس موضوع کو سمجھنے کا موقع ملا. تو یہ ایک موضوع جو بیان کیا کہ برکت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو برکت مل جائے، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے گھر میں برکت آ جائے. تو اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا سکیں کہ ہمارے گھر میں اگر برکت آنے ہم چاہیں تو برکت کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اور اگر برکت اٹھ جائے تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد قال امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ سبحانہ فیہ تکثر برکتہ وتحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین ویضیء لأہل السماء کما تضیء الکواکب لأہل الارض. وأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقل بركته وتحجره الملائكة وتحضره الشياطين. سب سے پہلے میں نجف میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس بابرکت مہینے میں چند آرائی ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا
کہ شیخ صاحب نے جو آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ گھر میں برکت آنے کی کئی وجوہات ہیں. بے شک. ان میں سے جو اہم اور ایک دو وجوہات کا میں بیان کروں گا. جی. ان میں سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے گھروں میں برکت آ جاتی ہے, جی, گھروں میں رحمت کے ملائکے نازل ہوتے ہیں, گھروں سے شیاطین چلے جاتے ہیں, وہ چیز کیا ہے؟ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس یعنی کلام میں, اس حدیث شریف میں مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ البیت الذی, وہ گھر, یقرأ فیہ القرآن, جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, وَيُذْكَرُ اللَّهَ فِيهِ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو, تو اس میں تکثر برکتہ, اس گھر میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے. اس گھر میں جس میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت ہوتی ہے وہاں پر برکت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں کہ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ, رحمت کے فرشتے اس گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو اس میں رحمت کے فرشتے اللہ کی طرف سے رحمتیں دے کر اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں. اور وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ, اس گھر سے شیاطین دور چلے جاتے ہیں, شیاطین چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد مولا اس گھر کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ, وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو, وہ گھر جو ہے اہل آسمان کے مخلوقات کے لیے, آسمان میں رہنے والوں کے لیے اس طرح چمکے گا جس طریقے سے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح وہ گھر نورانی دو ہوگا کہ وہ اتنا روشن ہوگا کہ اہل آسمان کے لیے وہ یعنی وہ چمکے گا وہ گھر جس طریقے سے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں. صحیح. اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے ہمیشہ ہوتے ہیں اور شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب وہ گھر ہمیشہ جو ہے رحمتوں کا, برکتوں کا ہی نزول رہیں گے. اور اس کا برعکس جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہو تو مولا ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ, اب وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, قرآن پڑھایا نہیں جاتا ہے, وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ, اور اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے, تو اس میں تقل برکتہ, اس گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے, اس گھر سے برکت اڑ جاتا ہے. اور وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ, پہلا حدیث کا مقابل ہے. پہلے میں کیا تھا, جس میں تلاوت ہوتی ہو اس میں رحمت کے ملائکے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں, لیکن جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہو تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ, اور وہ گھر شیاطین کا مسکن بنے گا. اللہ اکبر. اب یہاں سے ہمیں یہ استفادہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت آ جائیں, اس کے گھر میں رحمت نازل ہو جائیں, تو اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں, جس کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت بھی آ جائے گی اور ہمیشہ رحمت کے فرشتے اللہ کی طرف سے رحمتیں لا کر اس کے گھر میں نازل ہوتے رہیں گے. وہی وہ گھر ہمیشہ کس کا رہے گا, شیطان کا مسکن رہے گا. رحمت کے فرشتے تو چلے جائیں گے, اب وہ گھر ہمیشہ کے لیے شیطان کا مسکن بنے گا, تو وہاں پر کوئی رحمت کوئی برکت نہیں رہے گی. صحیح ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت خود سبب ہے کہ اس گھر میں برکت. جی قرآن کا, چونکہ قرآن کا تلاوت کرنا اور قرآن کی طرف دیکھنا تمام چیزیں عبادت ہیں, اور اس تلاوت کا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. صحیح ہے کہ اگر کسی گھر میں برکت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ گھر قرآن کے ذکر سے, قرآن کی تلاوت سے ہمیشہ معطر ہے. ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھر جو ہے اس میں لوگوں کے ان کے پاس برکت ہوتی ہے, ان کے پاس رزق میں برکت ہے. اس کا مین وجہ کیا ہے, وہاں پر قرآن مجید کی زیادہ تر تلاوت ہوتے ہیں, لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اس وجہ سے. اچھا صحیح. اور اسی طریقے سے حدیث میں ذکر ہوتا ہے کہ اگر کوئی تاجر چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں برکت آ جائے, کہ وہ تو اس کے لیے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک حدیث ہے جس میں مولا ارشاد فرماتا ہے کہ ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقه اذا رجع الى منزله یعنی حتی یقرأ سورۃ من القرآن,
کہ کس چیز کا سے روکا ہے وہ تاجر جو تمہارا کاروباری شخص جو بازار میں کاروبار میں مشغول رہتا ہے جی جی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت بھی قرآن کی تلاوت کرے اور پھر گھر سے تجارت کر کے جب گھر سے واپس آتے ہیں سونے سے پہلے جی جب وہ ایک سورہ کی تلاوت کرتا ہے جی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر آیت کے بدلے میں جی جس آیت کی اس نے تلاوت کی ہے تو فرماتے ہیں کہ کل آیت یقرؤها 10 حسنات اللہ برکت کے علاوہ برکت تو ہے اس کے علاوہ بھی اس تاجر کو اس دکاندار کو جی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 10 یعنی حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں جی لکھے جائیں گے جی اور وَيَمْحُ عَنْهُ 10 سیئات جی اور 10 سیئات اس سے محو ہو جاتا ہے تو اس تاجر کے لیے فائدہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی تاجر اگر تجارت کے گھر سے نکلتا ہے تو نکلتے وقت بھی قرآن کی تلاوت کرے دکان میں جو ہے سودا سلف کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے اور بعد میں تلاوت کریں تو وہ بابرکت یعنی تجارت ہوں گے صحیح بالکل اور وہ تلاوت بالخصوص اس شہر اللہ میں اس شہر اللہ میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں اگر کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ أَجْرَ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شہر اللہ میں ایک آیت کی تلاوت کریں ایک آیت کی تلاوت کریں تو گویا ان کے دوسرے مہینوں میں تمام قرآن کو پڑھنے کا ثواب اس بندے کو مل جاتا ہے تو اس کے لیے یعنی ایک طرف سے برکت بھی آ جاتی ہے گھر میں دوسری طرف اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے بالکل ایسے اور اسی طرح کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جس کے دل کا سواد ہو جس کے دل جو ہے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان القلوب تصدق کما یصدق الحدید کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے جس طریقے سے یعنی حدید یعنی لوہا جو ہے لوہا پہ زنگ پڑ جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کے دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے وہ صاف دل جس وہ شیشے کی طرح ہوتا ہے جب انسان گناہ کر لیتا ہے اس میں ایک دھبا پڑ جاتا ہے ایک داغ پڑ جاتا ہے اگر وہ گناہ کرتے جائیں تو وہ بالکل تاریک ہو جاتا ہے وہ دل وہ بالکل کوئی تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طریقے سے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا کہ وہ دل جو تاریک ہو چکا ہے وہ جو کالا ہو چکا ہے زنگ لگ چکا ہے اس کو کیسے صاف کریں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت تلاوت قرآن کے ذریعے سے اور موت کی یعنی موت کی یاد کرنے سے وہ جو قساوت دل ہے یا وہ جو زنگ آلود دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے کہ قرآن مجید رحمت کے علاوہ یہ قرآن ایک آیت یعنی قرآن مجید یعنی دستور ہے اس کو پڑھنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے انسان کی زندگی کے لیے تو اس میں معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ یشکون عند اللہ تعالی الی اللہ تعالی قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں شکایت کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد خراب لا یصلی فیہ احد وہ مسجد جو خراب پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پر نماز پڑھنے والے نہ ہو اور وہ عالم بین الجہال وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان میں رہتے ہو اور تیسرا کا ہے وہ مصحف معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرؤ فیہ احد کہ ہم جو ہے اس کو پڑھنے کی سازش کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو کہیں تخشے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ گھر میں برکت آ جائے برکت آنے کے لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں اکثر گھروں میں ایسا ہے کہ وہ کسی الماری میں یا کسی تخشے میں رکھ دیتا ہے اور اس کے اوپر غبار بھی آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم نے برکت حاصل کرنا ہے بالکل ایسے ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث میں ذکر ہوا کہ وہ قیامت کے دن اس بندے کے اوپر شکایت کرتا ہے قرآن
جی کہ اس نے قرآن کو، وہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے برگاہ میں شکایت کرے گا کہ جس کے اوپر غبار یعنی پڑا ہوا ہے اور قرآن کو کھول کر نہیں پڑھ رہا، تو اس سے برکت نہیں آ جاتی ہے، بلکہ وہ الٹا انسان کے اوپر شکایت کرتا ہے جی کہ اس نے جو ہے الماری میں بند کر کے رکھا. تو اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن جی اسی امت کے اوپر شکایت کریں گے. جی تو وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن برگاہ الہی میں شکایت کرے گا، اے پروردگار عالم، میری اس قوم نے میرے اس قرآن کو، جو قرآن ان کا دستور آئین تھا، اس کو مکمل طور پر چھوڑ دیا. بالکل. تو ہمیں اگر گھروں میں برکت لانا ہے، گھر کو بابرکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام مجید کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص شہر رمضان میں. یقیناً جو ہے آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اگر یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں برکت ہو، لیکن یہ سب کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ اس قرآن کو کھول کے پڑھے. وہ قرآن کو نہیں پڑھتے، تاخچے میں رکھتے ہیں، اس پہ گرد و غبار پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے کہ اس گرد غبار سے آلود قرآن سے ہم نے برکت لینا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ہر لوگ جو تعویذ دینے والوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ ہمیں برکت کے لیے تعویذ دیں. بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا ہوا ہے اور صریح آیتیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، جس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے گھر میں برکت آ جاتی ہے اور انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے اور گھروں میں برکت بھی آ جاتی ہے. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، عاملوں کے پاس جا کے گھر میں کے لیے تعویذ لے کے آتے ہیں، دکانوں کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی تعویذ جو ہے یہ قرآن مجید ہے، جس کی تلاوت کے لیے. یقیناً برکت ہر انسان کی خواہش ہے کہ برکت آئے، اور جیسے آپ نے عرض کیا تلاوت قرآن بہت بڑا سبب ہے کہ یہ انسان کے گھر میں، تجارت میں باعث برکت ہے. تو یقیناً اسی سے آگے ہم سوال کو بڑھائیں گے، اور خود ذکر اہل بیت اور ائمہ اطہار کا ذکر بھی یقیناً قرآن کی تلاوت کی طرح ہے، ان کے ذکر بھی باعث برکت ہے. تو چونکہ ہم یہ پروگرام ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نجف اشرف کے سرزمین سے، جوار مولا کائنات سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو یقیناً نجف میڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کی نیابت میں بھی مولا کے بارگاہ میں سلام عرض کرے، دعا عرض کرے اور زیارت عرض کرے. تو یقیناً یہ اگر کوئی بھی اپنے ناظرین میں سے کوئی بھی اگر یہ خواہش رکھتا ہو کہ یقیناً نجف میڈیا کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ان کی نیابت میں یہ زیارت بھی ہم یقیناً بہت خلوص اور امانت کے ساتھ یہ زیارت مولا کی بارگاہ میں کریں گے. تو ساتھ میں ہی اس پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ ہم جو ہے مولا کائنات، جوار امام مولا کائنات کے جوار سے ہم ایک دفعہ زیارت امین اللہ سنیں گے. انشاءاللہ اس کے بعد اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك
شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء لديك مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير والسلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح ورحمة الله وبركاته. یقیناً اس سے آگے جیسے کہ آپ عرض کر رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت بہت بڑا سبب ہے جو ہے آپ کے گھر میں، تجارت میں، کاروبار میں.
الحمدللہ چونکہ زیارت امین اللہ کی تلاوت بھی سے یہ پروگرام معطر ہو چکا، تو یقیناً اس سے آگے جیسے کہ آپ عرض کر رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت بہت بڑا سبب ہے جو ہے آپ کے گھر میں، تجارت میں، کاروبار میں برکت کے لیے. تو ایک سوال جو میں یقیناً ہم ناظرین میں سے بھی ہر کوئی چاہے گا کہ یہ پوچھے کہ ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، اس زندگی میں برکت کے لیے اگر آپ کچھ وجوہات ذکر کریں کہ وہ کون سی وجوہات یا وہ کون سے اسباب ہیں جن سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہوں؟ جی اس میں یعنی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرح سے انسان کے عمر اور انسان کی زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے. ان میں سے سب سے اہم چیز جو بہت سارے احادیث میں ذکر ہوا ہے وہ صلہ رحمی ہے. جی چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خطبہ شعبانیہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ جو اس مہینے میں صلہ رحمی کریں تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے ساتھ وہ شامل حال ہوں گے. تو ان میں سے بہت سارے احادیث ہیں، ان میں سے صرف ایک دو احادیث کو میں ذکر کروں گا. ان میں سے ایک حدیث ہے عن ابو الحسن الرضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام ایک حدیث ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں یکون الرجل یصل رحمہ فقد بقی من عمره 3 سنین ایصیر اللہ 30 سنہ ویفعل اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. جس حدیث میں مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو صلہ رحمی کرنے سے پہلے اس کی عمر فقط 3 سال تھی، 3 سال اس کی عمر تھی. اس کے بعد اس نے جب صلہ رحمی کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کر لیتا ہے فیکون قد بقی من عمره 3 سنین، صرف 3 سال اس کی عمر باقی تھی. جب اس نے صلہ رحمی کیا تو اس صلہ رحمی کی سبب سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے فیصیر اللہ 30 سنہ، اللہ اکبر، اس کی عمر کو یعنی 30 سال کر صحیح 30 سال سے 30 سال. اب اس میں اس کا برعکس بھی آپ یوں لے سکتے ہیں. حدیث دوسرا حدیث بھی ہے اگر کسی کی عمر جو ہے 30 سال تھی یعنی قضاء صلہ رحمی کرنے سے پہلے، جب اس نے قضاء صلہ رحمی کیا، اپنے بھائی سے جدائی اختیار کر لیا، والدین سے، اپنے خیش اقربا سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے جب اس نے قضاء رحمی کیا تو اس کی عمر مثلا 30 سال تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس 30 سال کو کم کر کے 3 سال کر دیتا. بالکل. تو یہ انسان کی عمر بڑھنے، اور حدیث میں بھی یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ ایک دعا ہے کہ وہ اس میں یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا یا مولا کہ انسان کی جلدی فنا ہونے والے بھی کوئی گناہ ہے انسان کو، تو امام نے یوں ارشاد فرمایا قطیعۃ الرحم، اللہ قطع صلہ رحمی جو ہے تعجل الفنا، انسان کی عمر جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ایک حدیث جس میں امام ذکر فرماتے ہیں صلۃ الارحام تحسن الخلق وتسمح الکف وتطیب النفس وتزید فی الرزق وتنسئ فی الاجل. اس میں 5 چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں امام. فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے وہ اس کے اخلاق اچھا ہوتا ہے، حسن الاخلاق، وہ حسن خلق ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اچھا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے وہ تسمح الکف، اس کا ہاتھ جو ہے صاحب برکت ہو جاتا ہے. وہ جو تیسری چیز وہ تطیب النفس، اور اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے. وتزید فی الرزق، رزق میں اضافہ ہونے کے لیے بھی ایک سبب کیا ہے صلہ رحمی، اس سے انسان کا رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. وتنسئ فی الاجل، اور اجل میں تاخیر کا سبب بھی بنتا ہے. وہ چیزیں کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ صلہ رحمی کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے یعنی معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے صلوا ارحامکم ولو بشربۃ من الماء، صلہ رحمی کرو اگرچہ ایک بوند پانی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ، بالکل صلہ رحمی کریں. اور اسی طریقے سے معصومین کا حدیث سے فرماتے ہیں کہ 3 قدم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہے. وہ 3 قدم کون سا ہے؟ ایک قدم وہ ہے کہ انسان نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. دوسرا قدم یہ ہے کہ انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے. تیسرا قدم وہ قدم ہے جو کسی سے صلہ رحمی کرنے کے خاطر اس سے قطع تعلق تھا
اس کے ساتھ آنا جانا نہیں تھا, جی اس نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, وہ بندہ اپنے طرف سے اس سے صلہ رحمی کرنے کے لیے چلتا ہے, صحیح, تو وہ قدم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین قدم ہے. صحیح. تو اس بندے کے لیے کیا ہوگا, اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوگا. جی بالکل. انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کرتا ہوں, خدا جبار الہ ہم سب کو اس پاک مہینے میں, اس شہر برکت میں, اس شہر رحمت میں اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے, اور ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھ کے اور اس پر کو سمجھ کے اس میں تدبر کرنے کا, غور کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. آمین یا اللہ. یقیناً جو ہے آپ نے انتہائی مفید گفتگو کی جو ہے زندگی میں برکت کے حوالے سے, اور برکت ہماری زندگی میں, جیسے کہ آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ نقطہ بیان کیا کہ برکت کے لیے اگر آپ کی زندگی میں طولانی آپ کی زندگی لمبی ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کریں. بالکل. جی اس میں رزق کے اضافے کے لیے بھی, جی بالکل, ہر چیز کے لیے, یعنی کہ صلہ رحمی ایک ایسا سبب ہے جو آپ کی رزق میں, تجارت میں اور آپ کی زندگی میں باعث جو ہے برکت ہے. تو یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی مشکل, بڑھتی جو مشکل ہے, ایک بہت بڑا المیہ جو روز بروز بڑھ رہا ہے, یا اس جو ہے ایک بہت ہی مصروف زندگی ہونے کی وجہ سے یا بہت ساری سہولت آنے کی وجہ سے, ان میں سے ایک یہی ہے کہ ہم صلہ رحمی سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کہ ہم اپنے ارحام کو وہ حق حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, اور ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے توجہ جو چاہیے وہ توجہ دینے سے ہم قاصر ہیں. خداوند تبارک تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جڑے رہنے اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ ان کے درمیان خدا کی اطاعت میں زندگی کرنے کی توفیق عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.